بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور تزین اختر حاضر پروگرام صورتحال کے لیے. صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں جلسہ ہوتا ہے. جلسے کے فوری بعد ایک صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر بات آئی جی تک جاتی ہے. پھر آئی جی کو کے اغوا کی بات آتی ہے. یہ ساری باتیں ایک گھر کے اندر ہونے والی اس لڑائی کی طرح ہیں کہ گھر کا معاملہ گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب اگر ایسی لڑائیوں پہ باہر والا کوئی مداخلت کرے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے. تزین اختر صاحب جی واقعہ یہ ہے کہ کراچی کے ہونے والے جلسے کے بعد صورتحال کچھ اور طرف چلی گئی ہے. یہ جتنا واقعہ ہوا ہے, آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آئی جی کا معاملہ, پھر بہت سارے پولیس افسران کا چھٹی پہ چلے جانا, اور پھر اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کا ہمارے اس واقعے کو بہت زیادہ اچھالنا. ظاہر ہے وہ تو اچھالے گا. دیکھیں نا, میں نے تو ساری چیزیں اس لیے سامنے لے آیا ہوں. دشمن ہے بھائی, دشمن ہے. تو آپ دشمن نے تو ہوا دینی ہے. آپ شکوہ کر رہے ہیں یا نہیں, میں شکوہ نہیں کر رہا. اس دشمن تو دشمن ہے, اسے موقع مل گیا ہے بات کرنے کا. ہاں تو وہ ٹھیک کیا نا, اس کا کام ہے. یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے جو گھر والی بات کی, ہمیں اپنا دشمن کو بھی روکنا ہے اور اپنے گھر کو بھی صحیح کرنا ہے. ہاں جی. اور گھر کو صاف کرنے کی بات تو کافی برسوں سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی میں تو وہ ڈان لیکس بھی بنا تھا, اور اسی میں وہ ایک وقت میں حسین حقانی صاحب کا بھی بڑا معاملہ رہا, میمو گریٹ والا. ٹھیک ہے, میمو گیٹ بھی رہا. اور اسی میں تو زیادہ اختلافات پیدا ہوئے تھے سول ملٹری کے. بالکل. تو بہرحال ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. گھر میں اصلاح ہو, گھر والے آپس میں ٹھیک ہوں, تو باہر والے کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی بات کر سکے. بہرحال آپ کا موضوع اچھا ہے, اور آپ کی یہ اس موضوع کے انتخاب کے لیے آپ کا جذبہ بھی قابل قدر ہے. ہمیں ان چیزوں کو خود ڈسکس بھی کرنا ہے, خود سمجھنا بھی ہے. جی, ہمارے ملک میں بہت سی سمتیں اس وقت چل رہی ہیں, مختلف ڈائریکشن ہے. کوئی ادھر منہ کیا ہوا ہے, کسی نے ادھر رخ کیا ہوا ہے, کوئی اوپر جا رہا ہے, کوئی نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے دشمن. بالکل. اور وہ جو آپ کہتے ہیں 5th جنریشن وار, ٹھیک ہے, وہ یہی تو ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پراپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ نے دیکھ بنا کے اس کے سامنے رکھ دی ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا, یہ واقعی سندھ والا معاملہ بڑا مس ہینڈل ہوا ہے. غیر سنجیدہ اس پہ طرز عمل رہا ہے, انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل رہا ہے, انتہائی ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے لوگوں کا. بالکل. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, مطلب ایک تو پہلے اتنی ہیٹ ہے, حرارت, اتنی کشیدگی ہے, اس کے اوپر آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ دروازہ توڑ کے. اچھا, یہ ایک ویسے بھی یونیورسل یہ ایک اخلاقی حرکت آتی ہے کہ میاں بیوی کے کمرے کو, اور آپ جا کے تو اس طرح آپ نہ کریں طریقے سے. اگر اس نے کوئی ایسی کر بھی دیا ہے تو میرا ویسے بنیادی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے کوئی ایسا مطلب جرم نہیں کیا. ٹھیک ہے, بس ان کو گھیرنا تھا, پکڑنا تھا. کوشش یہ تھی کہ مطلب ٹیمپو توڑا جائے اور ان پہ الزام لگایا جائے. اب یہ الزام جو ہے نا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ غدار کون ہے, غدار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. تو وہی جی قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی ہے. بھائی وہ وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ مادر ملت کا نعرہ لگایا, ووٹ کو عزت کا نعرہ لگایا. اس میں قائد اعظم کی مزار کی بے حرمتی کا پہلو کہاں سے نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اگر ان کو مقدمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سیدھے طریقے سے کریں نا. وہاں کی پولیس کو آپ جا کے متعلقہ تھانے کو آپ آگاہ کریں, اور ان کو آپ اپنی درخواست دے دیں. وہ جو بھی بندہ گیا ہے, اب حلیم عادل شیخ جو ہے اس کی وہاں پہ جو شہرت ہے وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اچھا, پھر اس سے بھی آگے اس کے بھانجا صاحب جو ہیں, جی, وہ بذات خود وہ اشتہاری ہیں.
جی ٹھیک ہے بالکل. تو بھائی آپ جا رہے ہیں, آپ درخواست دیں, آپ کا کام ہے درخواست دینا, اس کے بعد جو آپ نے فون کھڑکانا کھڑکا دیں, وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیں. آئی جی کے اغوا کی جو بات بنی ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اچھا وہاں تک بھی ایک بات تھی بھائی چلو مل جل کے کوئی ایسی بات بنا لی جاتی, جی نہیں جو وہ غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو کوئی اور بندے تھے, تو آئی جی صاحب کو غلط فہمی, بات دب جاتی. نہیں, اس کو سنبھالا گیا پھر بھی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا ہوا کہ تمام جو پولیس افسران تھے سندھ کے, انہوں نے چھٹی کی درخواستیں دے دی. ہاں جی ٹھیک ہے, کہ ہماری بےعزتی کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سندھ بذات خود جو ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر رہتا ہے, اور کراچی جو ہے وہ تو جانا ہی اپنے وہاں پہ بھتا ہو رہی اور دیگر بوری بند لاشیں اور شب, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ آپ کے پولیس والے سارے چھٹی پہ چلے جائیں گے, تو اس سے کتنی بڑی خبر بنے گی, وہ خبر کہاں تک جائے گی, اس کا کون کون فائدہ اٹھائے گا, یہ سب جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس واقعے اس کو بہت ہی مس ہینڈل کیا گیا. یہ کون ہے جو ایسے بڑے ہی کیا بڑا عجیب سا لفظ آیا تھا, یہ اسکرپٹ جو بنتا ہے کم سے کم اسکرپٹ رائٹر تو اچھا ہونا چاہیے. طاقت جو ہے نا, طاقت یہ کم لوگ سنبھال پاتے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جو اس وقت لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل نہیں سنبھال سکتے. ان کے پاس آپ کے فیڈرل منسٹر جو ہیں, چلے ہم وزیر اعظم کی بات نہیں کرتے اس وقت, لیکن یہ تو بات لکھی پڑی ہے کہ آپ کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ روزانہ لطیفے بناتے ہیں. جب چائنا پہ قونصلیٹ پہ اٹیک ہوا تو یہ ان کا جو فیصل واڈا ہے, ٹھیک ہے, وہ پسٹل لگا کے نہیں موقع پہ پہنچ گیا تھا, پسٹل سمیت پہنچ گیا تھا. یہ کیا ہے, یہ پھوڑ پن ہے, یہ پھکڑ پن ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ جو ہے اپنا توا خود لگوا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو اسکرپٹ بھی لکھا گیا ہے یہ طاقت کے زوم میں لکھا گیا. وہ کہتے ہیں نا فوج ہمارے ساتھ ہے, جی فوج ملک کے ساتھ ہوتی ہے, عوام کے ساتھ ہوتی ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں جی. یہ ان کے دماغوں میں وہ اداروں کے ساتھ ہوا ہے نا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, وہ امپائر انگلی کھڑی کرے گا, امپائر جنرل راحیل شریف انگلی کھڑی کرے گا. یہ ان کے دماغوں میں اس طرح گھس گیا ہے. اور انہوں نے جو پراپیگنڈا کیا کہ نواز شریف اینٹی فوج ہے, آصف زرداری اینٹی فوج ہے, وہ ان کے کچے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ یہ اب اکیلے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہیں فوج والے, فوج صرف ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہی فوج کے مامے ہیں, ٹھیک ہے. اس چیز کو لے کے یہ اس طرح کے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں طاقت کے زوم میں, اور طاقت جو ہے وہ سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. طاقت سنبھالنے کے لیے بڑی وفاداری, بڑی شرافت, بڑی جو ہے ایک بردباری کا کام ہے, سمجھداری کا کام ہے, وہ سارا کام. تو یہ انہوں نے خود کیا ہے, اور چونکہ اس صوبے میں کیا ہے جہاں پہ وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا اور آئی جی کو یرغمال بنایا ہے, تو یہ بات جو ہے اب آپ یہ مجھ سے نہ پوچھیں کہ یہ کس نے کروایا ہے. نہیں میں نہیں پوچھتا, لیکن وہ پوچھنے والوں کے کان تو دیکھنے والوں کے کان تو کھڑے ہوئے ہیں. انہیں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے, جس بندے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ یہ کون کر سکتا ہے, ہاں جی, ایک آئی جی کو جی اور ایک وزیر اعلیٰ کو بائی پاس کر کے یہ کون کر سکتا ہے, یہ بالکل ظاہر ہے. یہ جو بہت طاقتور ہے اس ملک میں یہ وہی کر سکتا ہے, میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا. ایسا ہی ہے جی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے صورتحال, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. تزین صاحب, میرا خیال ہے 2-3 دہائیاں تو ہم لوگوں کو ہو گئی, اور ان میں ہم نے اے پی سی بہت سی دیکھی ہیں, لیکن کسی اے پی سی سے اس طرح کسی حکومت کو خوفزدہ نہیں دیکھا.
جی جی مطلب میرے ذہن میں جو آ رہا ہے. اور وہ جو APC چلتی تھیں بلکہ انہوں نے اس سے بڑے بڑے جلوس جلسے مظاہرے لگاتار روزانہ کی بنیاد پہ بھی کیے ہیں. یہاں تو گیپ بھی آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا یا یہ جلدی ریئیکٹ کر جاتے ہیں؟ اجلاس ہوتا ہے اس سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، حوصلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ دیکھیں نا ساری باتیں ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے یہ اس قابل نہیں تھے. اچھا، یہ ان کی مخالفت کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ثابت کیا کہ ہم اس قابل نہیں تھے. ورنہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا، یا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہے کہ آؤ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یا اس طرح وہ دھمکیاں دے بھئی آؤ ہاں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، یا وہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے اپنے بلائے ہوئے اجلاس سے اٹھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. نواز شریف سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے، اوکے. شہباز شریف کو آپ نے پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے ہٹوا دیا، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، چلو ان سے بات بھی نہ کرو، اوکے. بھائی ان کے وہ شاید حقان عباسی سے تو بات کرو، حسن اقبال سے کر لو، ٹھیک ہے. چلو خواجہ آصف سے بھی نہ کرو، آپ رانا تنویر سے کر لو، ان کے نمائندے کوئی تو ہوں گے جو بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں آپ بلاول سے نہ کرو بات، نہ کرے وہ بھی شوقین نہیں ہے. زرداری صاحب سے بھی نہ کرو. آپ نیچے جو ہے نوید قمر کے ساتھ کر لو، ہاں جی، قاہرہ صاحب کو بلا لیں، قاہرہ صاحب کے ساتھ کر لو. تو یہ ایک تو یہ قابل نہیں تھے اس کے. اور ہمارا تجزیہ تھا، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، ہمارا تجزیہ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا. اول تو PTI ون نہیں کر سکتی الیکشن کیونکہ اس نے KP میں کوئی خاص ڈلیور نہیں کیا، ٹھیک ہے. دوسرا اگر انہوں نے دے بھی دی اکثریت اس کو، ٹھیک ہے، تو بھی جو اکثریت دلانے والے ہیں وہ امپائر وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے عمران خان صاحب کے فیچرز کی وجہ سے. اب جو ان کے فیچرز آپ جانتے ہیں یہی کہ میں نہیں بات کرتا، جاؤ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، یہ وزیر اعظم نہیں ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، پرائم منسٹر از دا فیس آف کنٹری. ان کا کم سے کم چہرہ ہر وقت مسکراتا، اچھا خوبصورت، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے، ہینڈسم کہہ دینا کوئی وہ دلیل نہیں ہے. آپ کا فیس آپ کی کنٹری کے لوگوں کے لیے، آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے ہر وقت اسمائلنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شروع سے بوکھلائے ہوئے تھے. میں آپ کے پروگراموں میں بات کر چکا ہوں کہ اکثریت ملنے کے باوجود یہ خط نہیں لکھ پا رہے تھے صدر ممنون کو کہ ہم نے اکثریت بنا لی ہے، اب ہم حکومت بنا سکتے ہیں. وہ مقررہ مدت جو ہے وہ گزرنے والی تھی، 14 اگست قریب آ رہا تھا، تو 12 اگست کو صدر ممنون نے خود بلا لیا اجلاس. اور ان کو پھر پتا چلا بھئی اب ہم نے ہی بنانی ہے. تو اس طرح تو حکومت بنی تھی، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کی پلاننگ کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ APC تو بہت بڑی بات ہے. ان کے خلاف ایک پارٹی نکل آئے نا تو یہ فارغ ہیں. ایک پارٹی بھی بہت بڑی بات ہے. ان کے خلاف 500 بندہ ڈی چوک میں بیٹھ جائے تو بھی یہ فارغ ہیں. اور وہ آپ نے مظاہرے دیکھ لیے پچھلے ہفتے میں. لیڈی ہیلتھ وزٹرز یہاں پہ بیٹھی رہیں، سرکاری ملازمین یہاں پہ بیٹھے رہے. ابھی ریڈیو پاکستان والے جو ہیں سینٹری ورکرز کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے. اچھا تجنید صاحب، بات ہم جو پہلے کر رہے تھے اس سے ایک ریلیونٹ بات ایک اور ہے کہ ایک طرف تو پڑوسی ملک ہمارے اوپر بات چیت کر رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا ایک شروع کر دیا ہے اس نے. ایک اور خوفناک بات ہے کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو جن کے اپنے اپنے چینل بنا لیے ہیں، اپنی اپنی باتیں، وہ جنرل سرفراز ستار صاحب کی بات کو لے کے اور ساری باتوں کو اکٹھا کر کے ایک اور مرغولہ سا بنا رہے ہیں. یہ کس طرف جائے گا؟ یہ واقعی آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ بڑی خوفناک بات ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ بالکل غلط ایک بات چل رہی ہوتی ہے، انتہائی بد اخلاق بات چل رہی ہوتی ہے. اور نیچے دیکھیں نا تو وہ سب جو ویورز جو ہیں وہ ہوتے ہیں 9,63,500 اتنے. ہاں جی، لاکھوں میں. ٹھیک ہے، ہم سنجیدہ بات کر رہے ہیں، ہاں جی، پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، کنسیپٹ کلیئرنس پہ بات کر رہے ہیں.
اور ہمیں جو لائکس ملتے لائک بھی نہیں ملتے ہیں, کچھ وہ سینکڑوں میں نہیں ملتے, وہ بتانے والے ہی نہیں ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہ تو کیفیت ہے. اب ان لائکس اور ویورز کے لیے, کیونکہ اس سے پھر ان کو ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے اس حساب سے, تو وہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. ٹھیک, انٹ شنٹ وہ سب کچھ بولتے رہتے ہیں. جنرل سرفراز ستار صاحب کے حوالے سے چونکہ اب یوٹیوبرز نے بھی اور باقی بھی کچھ لوگوں نے ایک افواہیں اڑائی ہوئی ہیں کہ بھئی ادھر کوئی بات چل رہی ہے, اور چونکہ وہ باجوہ صاحب کی جو جب پہلا ٹینیور پورا ہو گیا تھا تو سینیارٹی میں ٹاپ آف دی لسٹ جنرل سرفراز ستار تھے, لہٰذا اس وقت بھی باتیں ہوئیں جب ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی. تو اب جب کہ ایک بار پھر باجوہ صاحب کے اوپر بات آئی ہے تو لہٰذا اور یہ حالات بنے ہیں تو ان لوگوں کو اب پھر یہ وہ موقع نکال رہے ہیں کیونکہ وہ سینیارٹی میں فرسٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بس سیدھی ایک بات لے کے جی وہ سینیارٹی میں فرسٹ ہیں تو اس لیے انہوں نے گروپ بنا لیا ہے, اور اب وہ گروپ جو ہے وہ باجوہ صاحب کے برخلاف چل رہا ہے. اور برخلاف اس کا مطلب کیا بنتا ہے, یعنی آپ کی فوج کی ٹاپ براس جو ہے اس میں اب ڈیوائڈ آ گئی ہے. یہ غلط بات ہے, ہمارے ادارے ایسے نہیں ہیں, یہ تاثر دے رہے ہیں. تو آپ نے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا انتخاب کیا. اس سے ہمارے بہت سے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوگا کہ جو بھی ہوگا فوج جو ہے وہ اپنے چیف کے لیڈرشپ میں وہ بطور ادارہ ایک نپا تلا, ویل تھاٹ اور ویل کمپوزڈ اور جو ایک پرمغز جو ہے وہ اقدام اٹھائے گی. اور فوج کے اندر اس طرح کی باتیں کر کے آپ بجائے غلط فہمیاں پھیلانے کے اور دشمن کے پراپیگنڈے کو مضبوط کرنے کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے زوم میں یہ سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کر کے ایک طرف ادارے کو بدنام کرتے ہیں, دوسری طرف دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی بات کرے. بالکل, اس موقع پر ہمیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ بات کریں اپنی, لیکن ذرا طریقے سے اور احتیاط سے, اور اس طرح کی کوئی بات نہ کریں کہ آپ کے ملک کا جو حفاظت کرنے والا ادارہ ہے اس میں اختلاف کی کوئی آپ کا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو. ظاہر اپنے ملک کے اداروں کے وقار ہم نے ہی بنانا ہے, اور یہ لوگ جو صرف اپنے لائکس کے چکر میں, ایک اشتہار کے چکر میں اس طرح کی باتیں کر کے مطلب عوام کو بھی بدگمان کرتے ہیں اور اداروں کے بارے میں بھی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اچھا, نہیں اس میں نا ایک اور بات بھی ہے. اب اداروں کی بھی بات کر لیں نا, مطلب اداروں کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میں خیال ہے 2-3 دہائیوں سے, خیال نہیں ہے بھائی, ایک دن گن کے گزارا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, 3 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, اداروں کا بھی تو کوئی کام ہے نا. اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے, کون بندہ غلط بات کر رہا ہے. غلط بات کرنے والے کو ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈالا بھیجیں, لیکن ان کو کنوے تو کریں, ان کو ایک بار کال کر لیں اپنے ہاں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے, تو اس سے صورتحال بڑی بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت اس پورے ایپیسوڈ میں جب سے یہ نواز شریف صاحب کا خطاب ہوا ہے APC اسلام آباد والی میں, ٹھیک ہے, راولپنڈی والے جلد, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر گوجرانوالہ جلسے میں, ٹھیک ہے, پھر یہ سندھ والا ایپیسوڈ ہو گیا. اس پورے چیز میں, اور اس سے پہلے ملاقاتوں والی جو چیزیں آئیں, بالکل وہاں سے لے کر یہاں تک ISPR کا رول جتنا پہلے ایکٹیو تھا آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز پہ ری ایکشن آتا ہے, لیکن اب ان سارے دنوں میں ISPR کی جو خاموشی ہے وہ بہت پراسرار خاموشی ہے. وہاں سے کوئی بات جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی. بہت شکریہ ناظرین, آج کا صورتحال آپ نے دیکھا. خالد مجید اور تزین اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.